وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل اے چادر اوڑھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور مراد چادر اوڑھ کر لیٹنا یا سونا مراد ہے۔ گویا کہ معنی یہ ہوا کہ اے رات کو آرام کرنے والے، اے رات کو چادر لے کر آرام کرنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے رات کو، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، اب آپ پر ایک بہاری ذمہ داری ہے، تو اب پوری رات وہ آرام کے لیے نہیں ہے، اب رات کو قیام کرنا ہے چادر اتار کر، اب چادر اوڑھ کر سونا نہیں ہے، اب آپ کو قیام کرنا چاہیے۔ تو اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، قیام کیجئے، اللیل رات کو قیام کریں، پوری رات قیام کریں، الا قلیلا، ہاں تھوڑی سی نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، رات کو اللہ کے حضور قیام کریں، اللہ کے لیے قیام کریں، اللہ سے دعائیں کریں، تو رات سونے میں نہیں گزارنی، بلکہ رات جو ہے وہ قیام میں گزارنی ہے۔ استثناء ہے مگر تھوڑی سی، یعنی زیادہ رات قیام میں گزاریں، تھوڑی رات جو ہے وہ آپ آرام کر سکتے ہیں۔ یہ کتنی رات بنتی ہے؟ اگلی آیت میں وضاحت ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا کم کر لیں اس سے تھوڑی سی، آدھی رات قیام کر لیں، آدھی رات سو جائیں، یا آدھی رات سے تھوڑا کم کر لیں قیام، زیادہ حصہ سو جائیں، تقریباً تہائی رات، او زد علیہ، یا زیادہ کر لیں اس پر بھی زیادہ کر لیں، اس پر زیادہ کرنے سے مراد ہے کہ آدھی رات سے زیادہ کر لیں۔ آدھی رات سے زیادہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی 2/3 رات قیام کر لیں، 1/3 رات سو لیں۔ تو اے چادر اوڑھنے والے، اے آرام کرنے والے، اب آرام کو کم کیجئے اور رات کو اب قیام کریں اللہ کے حضور، ہاں تھوڑی سی رات، یہ ایک عمومی بات ہے، اگلی 2 آیتوں میں اس کی وضاحت ہے، کتنا قیام کرنا ہے، کتنا آرام کرنا ہے، آدھی رات قیام کر لیں، آدھی رات آرام کر لیں، یا آدھی رات سے تھوڑا کم قیام کر لیں، آدھی رات سے تھوڑی زیادہ آرام کر لیں، یا آدھی رات سے زیادہ کر لیں قیام، تو پھر آرام آدھی رات سے کم ہوگا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا،
اور ترتیل سے پڑھیں قرآن کریم کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں قرآن کریم کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ جو رات کو آپ نے اب رات گزارنی ہے اللہ کے حضور قیام کر کے، تو اس میں لمبا قرآن پڑھنا ہے، آدھی رات قیام کرنا ہے یا تہائی رات قیام کرنا ہے یا 2/3 رات قیام کرنا ہے، اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے۔ اور قرآن کریم کو تیز تیز نہیں پڑھنا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، تاکہ غور و فکر بھی ہو، تدبر بھی ہو، سمجھ بھی آئے۔ یہ نہ ہو تیز پڑھیں تو صرف الفاظ پر توجہ ہو تو تدبر، غور و فکر اور جو اس سے وعظ و نصیحت، ترغیب و ترہیب لینی ہے اس کا موقع نہ ملے۔ تو یہ شروع دور کی صورتوں میں سے صورت ہے، سورۃ المزمل، بالکل ابتدائی دور کی، تیسری، چوتھی، پانچویں وہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے ساتھ ہی، مبعوث کرنے کے ساتھ ہی اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے رات کو قیام کریں گے تو یہ آپ پر نبوت کی ذمہ داری آسان ہو جائے گی، جس طرح ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ کو دن کے اندر تبلیغ کرنی ہے لوگوں کو، تو آپ کی تبلیغ کے اندر اثر کیسے ہو، آپ کے اندر جفا کشی کیسے پیدا ہو، آپ کے اندر حوصلہ اور صبر کیسے پیدا ہو، آپ پر اللہ کی مدد کیسے آئے، اس کے لیے رات کو قیام کرنا ضروری ہے۔ اب آپ رات سوئیں نہیں، اب چادر اوڑھ کر آرام نہ کیجیے، اب آپ نے رات کو قیام کرنا ہے۔ کتنا قیام کرنا ہے اس کی مقدار بیان کر دی ہے، وضاحت کر دی۔ یہ قیام اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا جاتا ہے کہ فرض تھا، واجب تھا، لازمی تھا بطور خاص آپ کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور رسولوں میں سے بھی سب سے افضل رسول سید الانبیاء والمرسلین بنایا، سید ولد آدم، تمام بنی آدم کا سردار بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تو مقام ملتا ہے، ذمہ داری بھی بڑھتی ہے، عبادت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ کا مقام سب سے بڑا ہے تو پھر آپ کی عبادت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ رات کا قیام عام امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو فرض نہیں ہے۔ فرض نمازیں تو اللہ نے 5 رکھی ہیں، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز امت کے لیے رات کی نماز ہے، فرض نمازوں کے بعد، اور اس کی بڑی اہمیت ہے رات کے قیام کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کا قیام ضروری تھا، جس طرح قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 79۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، کہ رات کو تہجد کریں، بِهِ اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ۔ تہجد کسے کہتے ہیں؟ تہجد کہتے ہیں رات کو سونے کے بعد اٹھنا، یہ تہجد کا لفظی معنی ہے۔ تہجد ہم عام طور پر کئی دفعہ کہتے ہیں رات کی نماز کو تہجد کہتے ہیں، ایک بندہ عشاء کی نماز کے بعد ہی رات کی نماز پڑھ لے، تراویح وغیرہ ہمارے ہاں رمضان کے اندر لوگ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لغوی طور پر اس پر تہجد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تہجد کا اصل معنی ہے کہ رات کو سونے کے بعد قیام کرنا، اٹھنا، اللہ کے حضور کھڑا ہونا، قرآن پڑھنا، رات سونے کے بعد، یعنی رات کا ابتدائی حصہ سویا جائے اور رات کا آخری حصہ قیام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، عشاء کے بعد باتیں کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، سونے میں لیٹ نہیں کرتے تھے، اور اول رات کو سونا یہ انسان کی نیند پوری کرتا ہے، اور اول رات میں سونے سے، تھوڑی رات سونے سے انسان کو زیادہ سکون ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان رات کے شروع حصے میں سو جائے عشاء کے فوراً بعد،
تو رات کے شروع حصے میں سونا رات کے آخری حصے میں سونے سے ڈبل فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ رات کے شروع حصے میں 1 گھنٹہ سوئیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ رات کے آخری حصے میں 2 گھنٹے سوئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں آپ آرام فرماتے تھے، فوری سو جاتے تھے۔ آپ نے عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرمایا احادیث مبارکہ کے مطابق، اور آپ نے عشاء کے بعد اب ٹائم ضائع کرنے کو، باتیں کرنے کو ناپسند فرمایا۔ احادیث مبارکہ واضح ہیں اس بارے میں۔ تو جلدی سو جانا چاہیے، جلدی سوئیں گے تو پھر تہجد کے لیے بھی اٹھا جا سکتا ہے اور پھر نماز فجر کے لیے بھی اٹھا جا سکتا ہے۔ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور تہجد کے لیے اٹھنا، تو اس کے لیے اول رات میں سونا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ رات کو تہجد پڑھیں، یعنی سونے کے بعد اٹھ کر اللہ کے حضور قیام کریں۔ نافلۃ لک، یہ زائد ہے آپ کے لیے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، ایک فرض ہوتا ہے جو لازمی ہوتا ہے۔ نفل لغوی معنی کے طور پر نفل نماز یا نفل چیز، نفل روزے، یعنی وہ نماز وہ روزے جو زائد ہوتے ہیں۔ تو نفل کا لفظی مطلب زائد، عام طور پر یہ نفل کا لفظ فرض کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں نافلۃ لک سے کیا مراد ہے؟ یہ زائد ہے آپ کے لیے، یعنی باقی امت کی نسبت سے، باقی امت کی نسبت سے آپ کے لیے یہ ایک زائد نماز اللہ نے رکھی ہے۔ اور یہ فتحجد بھی یہ امر ہے، حکم ہے اس میں۔ تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھی، واجب تھی۔ آپ اہتمام کے ساتھ ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، الا یہ کہ کبھی سفر میں ہوں، سفر میں بھی آپ جو ہے وہ قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے اور فجر کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ تھوڑا کم کر دیتے ہوں الگ بات ہے۔ تو رات کو آپ تہجد پڑھیں اس قرآن کے ساتھ۔ نافلۃ لک، یہ زائد ہے آپ کے لیے باقی امت کی بنسبت۔ جب یہ زائد ہے آپ کے لیے باقی امت کی بنسبت، آپ کے لیے زائد محنت ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کا مقام بھی بہت زیادہ ہوگا، اجر بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ رات کو تہجد پڑھنے سے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید کہ مبعوث کرے آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر، شاید کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا کرے اس تہجد کے بدلے۔ مقام محمود وہ مقام ہے جس کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ بہت ایک افضل مقام ہے جو کسی نبی کو بھی کسی ولی کو بھی حاصل نہیں ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ مقام کیا ہے؟ کیا یہی شفاعت عظمیٰ ہے یا یہ کوئی اور مقام ہے؟ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ تو یہ مقام محمود اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ تو جب کوئی فضیلت ملتی ہے، جب کوئی بڑا مقام ملتا ہے، اس کے لیے پھر عمل بھی زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پوری امت میں سب سے زیادہ ہے، تمام بنی نوع انسانوں میں سب سے زیادہ ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی حکم دیا نماز پڑھنے کا، رات کو قیام کرنے کا، اور فرمایا یہ زائد ہے آپ کے لیے، اور اس کے بدلے آپ کو مقام محمود اللہ عطا کرے، شاید کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ شاید یقین کے معنی میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو، وہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی لفظ عسیٰ آتا ہے وہ یقین کے معنی میں ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس تہجد کے بدلے مقام محمود عطا کرے گا۔ یہ وہی مقام محمود ہے جس کا ہم ہر اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه اللہم مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر، یہ وسیلہ بھی ایک مقام ہے جنت قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کر، اور آپ کو مبعوث فرما دے اس مقام محمود پر جس کا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ کے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود بھیجتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رحمتوں کی بارش کرے، جس طرح آپ نے امت کے لیے یہ قربانیاں دی اور آپ نے امت کے لیے دین پہنچایا، تو ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ پر رحمتوں کی بارش کرے، اللہ آپ کو مقام وسیلہ عطا کرے، اللہ آپ کو فضیلت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام محمود دے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ وعدہ ہے، شاید سے یہ نہ سمجھیں پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، جیسے میں نے ذکر کیا یہ یقینی بات ہے۔ تو یہ کس بدلے ہے؟ یہ اسی تہجد کے بدلے ہے۔ یہ تو نبی ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، نیک لوگوں کے بارے میں، اگرچہ امت کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن جو نیک لوگ ہیں تو وہ بھی راتوں کو پوری رات سوتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سورہ ذاریات آیت نمبر 15، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے، لیکن اس کے لیے عمل کیا کرنا ہوگا؟ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لیں گے جو انہیں ان کا رب دے گا، جو ان کا رب قیامت کے دن ان پر اپنی رحمت نشاور کرے گا، نعمتیں دے گا، تو وہ اس کو لیں گے۔ کیوں؟ کس وجہ سے اللہ ان پر اتنی نعمتیں کریں گے؟ مومنوں پر، متقیوں پر۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں بڑے نیک لوگ تھے۔ ان کی نیکی کیا تھی؟ خاص اعمال کیا تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو تھوڑا سوتے تھے، تھوڑی رات آرام کرتے تھے۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ تو جب مومنوں کی یہ صفت ہے متقی لوگوں کی کہ رات کا تھوڑا حصہ وہ سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور خاص طور پہ جو سحری کا وقت ہے وہ تو خاص طور پہ دعا کے لیے ہے، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے۔ تو یہ وہ بڑا عمل ہے، رات کو کم سونا اور اللہ کے حضور قیام کرنا، اور خاص طور پہ سحری کے وقت قیام کرنا اور دعائیں کرنا خاص طور پر۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، نیک لوگوں کی صفت کیا ہے؟ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، کہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ تو رات کو قیام کرنا، خاص طور پہ رات کا آخری حصہ، حدیث مبارکہ کے مطابق رات کا آخری تہائی حصہ اتنا افضل ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو رات کے آخری تہائی حصے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جو اپنے عرش عظیم پر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، وہ آخری رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، ہمارے قریب آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ندا لگاتے ہیں کہ کیا کسی کو کوئی ضرورت ہے، کسی کا کوئی سوال ہے میرے بندوں کا، میں اس کا سوال پورا کروں؟ کیا کسی نے کوئی دعا کرنی ہے، میں اس کی دعا پوری کروں؟ کسی نے کوئی استغفار کرنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے، میں اس کے گناہ معاف کروں؟ کسی کا کوئی مرض ہے، میں اس کا مرض دور کروں؟ کسی کو کوئی حاجت ہے، میں اس کی حاجت دور کروں؟ تو اللہ تعالیٰ جس نے دینا ہے، عام طور پہ طریقہ کار کیا ہے؟ لینے والا دینے والے کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ رات کا آخری تہائی حصہ اتنا افضل ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا لینے والے کے، مانگنے والے کے قریب آتا ہے، آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق، اور پھر اللہ تعالیٰ ندائیں لگاتے ہیں، اور اللہ معاف کریں ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں غفلت میں۔ اسی طرح نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ نیک لوگ، جنتی لوگ کون ہوتے ہیں؟ سورہ سجدہ آیت نمبر 16 اللہ نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ نیک لوگ کیا ہیں، کیا عمل کرتے ہیں؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، پوری رات ان کے پہلو بستر سے لگے نہیں رہتے، بلکہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہیں تاش کھیلنے میں، کوئی دیگر ڈرامے شرامے دیکھنے میں رات گزار دیتے ہیں؟ نہیں،
یدعون ربهم خوفا وطمعا، پوری رات ان کی اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں دعائیں مانگنے میں گزر جاتی ہے. وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں. راتوں کو سوتے بھی نہیں اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، اور راتوں کو قیام کرنے کے باوجود اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ان میں ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ بڑا مارکا مار لیا ہم نے، اب تو جنت ہمارے لیے الاٹ ہو گئی ہے. نہیں، رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اس کے باوجود خوف کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ بڑے گناہ گار ہے تو معاف کر دے. اور امید بھی ہوتی ہے کہ اے اللہ آپ کی جنت ہے، آپ کی نعمتیں ہیں، تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا دے. تو یہ دعائیں کرتے ہیں. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا نیک لوگوں کی صفت کیا ہے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کو جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں. وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں لگاتے. اور ان کی دوسری بڑی صفت کیا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے بستر پر نہیں. رات کا سارا حصہ بستر پر نہیں گزرتا، سجدے اور قیام میں رات گزرتی ہے. قیام میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یا سجدے میں ہیں، پیشانی زمین سے ٹکائی ہوئی ہے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی چمٹ جانے والا ہے، اس سے چھٹکارا پانا کوئی آسان کام نہیں ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا مقام ہے. تو ان کی یہ عبادت اور ان کا راتوں کا قیام ان کے اندر اللہ کا ڈر مزید پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ سے زیادہ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں. امید اور خوف دونوں ہوتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا، جتنا زیادہ نیک کام کرے گا، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اور جو بندہ جتنا اللہ سے دور ہوگا، جتنا زیادہ غافل ہوگا، جتنا زیادہ گناہ کرنے والا ہوگا، اتنا وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، اتنا وہ خواہشوں کے اندر زندگی گزارے گا. پہلی بات آخرت کا تصور ہی نہیں ہے. اگر تصور ہے تو بھی اللہ غفور الرحیم ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ نے ہمیں نہیں معاف کرنا تو کس کو معاف کرنا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ جو جتنا بڑا غافل ہوگا، جو جتنا گناہ گار ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، آپ نے فرمایا لوگو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. تو نبیوں کی صفت ہے راتوں کو قیام کرنا، اور نیک لوگوں کی صفت ہے راتوں کو قیام کرنا. اور کتنا لمبا قیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رات میں، ایک ایک رکعت میں 3 صورتیں آپ نے ایک رکعت میں پڑھی. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ایک رکعت میں. 5.25 پارے بنتے ہیں ایک رکعت میں. اور آپ رات کو قیام کرتے، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا اور ہماری پوری رات جو ہے بستر پہ گزر جاتی ہے. اللہ معاف کرے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رات کا قیام کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، اور یہ اللہ کے ولیوں کا، رحمان کے بندوں کا، نیک لوگوں کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دلائی. آپ نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، اے وہ لوگوں جنہیں قرآن دیا گیا ہے، یعنی اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام. جس طرح یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت، اے وہ لوگوں جنہیں قرآن دیا گیا ہے، اے اہل قرآن، کیا کیا کرو؟ قرآن کو پڑھا کرو، خاص طور پہ رات کو وتر میں.
اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن والو وطر رات کی نماز کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں، رات کے قیام کے لیے مختلف اصطلاحیں ہیں۔ ایک وطر کی اصطلاح ہے، وطر سے مراد بھی رات کا قیام ہے۔ ایک قیام اللیل، اس سے مراد بھی رات کا قیام ہے، اور ایک تہجد، اس سے مراد بھی رات کا قیام ہے۔ تو اوتروا کا مطلب ہے تہجد پڑھا کرو، قیام اللیل کیا کرو، وطر پڑھا کرو۔ وطر سے مراد رات کا قیام ہے، اور رات کے قیام کے بعد وطر، اس کا اختتام وطر پر ہوتا ہے، تو قیام اللیل مراد ہے۔ تو اے قرآن والو رات کو اٹھ کر پوری رات سونے کی بجائے رات کو اٹھ کر قیام کیا کرو۔ علماء نے صراحت کی ہے کہ یہاں اوتروا میں حکم ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں حکم استحباب کے لیے ہے، لازمی نہیں ہے۔ لیس بحتم، یہ حتمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، ولکنہ سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مقرر فرمایا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے اہل قرآن راتوں کو قیام کیا کرو۔ جی، ایک رکعت پڑھ لے، ایک رکعت پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ وطر کا لفظی مطلب ایک ہوتا ہے۔ وطر کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وطر طاق کو کہتے ہیں، وطر اصلاً ایک کو کہتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ ایک ہیں اور اللہ ایک کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ وطر، تو یہاں وطر سے مراد ایک ہوا نا، اللہ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک۔ ہر طاق عدد کو بھی وطر کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں، اس معنی میں وہ وطر ہوتا ہے کہ اس میں ہر دو کے ساتھ ایک مل کر وہ طاق ہو جاتا ہے۔ تین بھی وطر ہے اس معنی میں کہ 2 + 1 3۔ 5 بھی وطر ہے اس معنی میں 2 + 2 = 1 5۔ 7 بھی وطر ہے 6 + 1 یا 2 + 2 = 2 = 1۔ تو یہ 3 1 3 5 7 9 11 یہ سب وطر ہیں، اور اس کو وطر کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں ایک کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایک کو بھی وطر کہتے ہیں، بلکہ وطر کا اصل معنی ہے ہی ایک۔ تو ایک پڑھنے کی اجازت موجود ہے، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ یہ ہے کہ آپ زیادہ وطر پڑھتے تھے، آپ 3 5 7 9 11 مختلف رکعات کا ذکر ملتا ہے۔ زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی، میں نے ذکر کیا رات کی نماز کا نام قیام اللیل کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، وطر کہہ لیں، یہ ایک ہی اصطلاح ہے۔ تو صحیح بخاری کے مطابق، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں، آپ کی ازواج سے بہتر کون بتائے، رات کو آپ کے ساتھ ہوتی تھی؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ رمضان غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ تو یہ رات کے قیام کی فضیلت ہے امت کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ نے پوری زندگی پڑھا ہے، اور آپ نے اس کو نہیں چھوڑا، اور کتنا لمبا پڑھا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، دیگر صحابہ کرام نے آپ سے کہا اتنا لمبا آپ قیام کرتے ہیں، تھوڑا کم کر لیا کریں، اللہ نے تو آپ کے اگر کوئی تھی بھی چھوٹی موٹی چیز، کوئی لغزش، کوئی اس طرح کی چیز، اللہ نے اگلی پچھلی ساری معاف کر دی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو آپ اتنا لمبا، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اتنا لمبا آپ قیام کرتے تھے، اور میں نے آپ کو مثال پیش کی، ایک رکعت میں کئی مرتبہ 5 پارے، 3 صورتیں ایک رکعت میں پڑھی۔ جی، اسی کو تراویح، رمضان میں اسی کو تراویح کہتے ہیں۔ اصل میں تراویح وہ اسی قیام اللیل، تہجد، وطر کا نام ہے۔ تو تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں آتا، تراویح یہ بعد کے لوگوں کی اصطلاح ہے۔ تراویح کا لفظی مطلب ہے 2 رکعتیں کر کے درمیان میں تھوڑا وقفہ کرنا، ترویحہ آرام کو کہتے ہیں۔ تو 2 رکعتیں پڑھ کر درمیان میں تھوڑا وقفہ کرنا، 2 رکعتیں لمبی پڑھ کر درمیان میں تھوڑا وقفہ کرنا، تو اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو تراویح کا لفظ ویسے حدیث میں نہیں آتا ہے، حدیث میں قیام اللیل، رات کی نماز کے لیے یا قیام اللیل کا لفظ آتا ہے،
یا تہجد کا لفظ آتا ہے قرآن و حدیث میں، یا پھر وطر کا لفظ آتا ہے قرآن و حدیث میں. تو آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم 1/3 رات، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ 1/3 رات، 2/3 رات. اور کرنا کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنا ہے، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ شروع دور کی وحی ہے، بالکل ابتدائی دور کی 4تھی 5ویں وحی ہے سورۃ المزمل. اب شروع دور کی وحی ہے تو کتنا قرآن اترا ہوگا؟ پہلی وحی میں آپ کو پتہ ہے کہ سورہ علق کی 5 آیتیں، پھر شروع دور کی وحی میں سورۃ المدثر کا ذکر آتا ہے. تو شروع میں آپ کو پتہ ہے یہ آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں، آخری 5 پاروں کی، آخری 4 پاروں کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جن کو مفصل صورتیں کہتے ہیں. مفصل کہتے ہیں ایسی صورتوں کو جن میں چھوٹی چھوٹی آیتیں. شروع دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی جن کی چھوٹی چھوٹی آیتیں. تو یہ 4تھی 5ویں وحی ہے. اگر شروع کی صورتوں میں ہم یہ سورہ جن اور یہ اس قسم کی شروع کی صورتیں بھی لے لیں، 1 رکوع 2 رکوع کی، تو آپ پر ابھی تک آپ سمجھیے کوئی آدھا پارے کے قریب، کوئی پونے پارے کے قریب قرآن اترا ہوگا. ٹھیک ہے. شروع دور میں آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ 1/3 رات قیام کریں، آدھی رات قیام کریں، 2/3 رات قیام کریں. اور کرنا کیا ہے اس قیام کے اندر؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، آپ قیام کریں، سونے کے بعد اٹھیں. بِهِ کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، قرآن کے ساتھ قیام کریں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیام کرتے تھے رات کو، تو آپ اگر آدھا پارہ اس وقت تک اترا تھا، پونا پارہ اس وقت اترا تھا، زیادہ نہیں اترا تھا، تو گویا کہ آپ اگر آدھی رات قیام کریں، 1/3 رات قیام کریں، 2/3 رات قیام کریں، 2 3 4 5 گھنٹے، تو اس میں تو کئی پارے پڑھے جا سکتے ہیں. ایک پارے کو آہستہ آہستہ بھی پڑھا جائے، آدھے پارے کو آدھے گھنٹے میں آدھا پارہ پڑھ لیا جائے گا، حد پونے گھنٹے میں آدھا پارہ پڑھ لیا جائے گا. تو 1/3 رات اور آدھی رات اور 2/3 رات، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تھوڑی بہت وحی اتری تھی، اسی وحی کو آپ دہراتے رہتے تھے. اس سے پتہ لگا کہ جس شخص کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے، اگر وہ رات کو تہجد پڑھنا چاہے، اگر وہ قیام اللیل کرنا چاہے، تو وہ ایک ہی صورت کو بار بار دہرا بھی سکتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ جو پڑھ لیا ایک دفعہ دوبارہ اس کو دہرا نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کا طریقہ، صحابہ کرام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ہمیں ملتا ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت، پوری رات آپ نے ایک آیت دہراتے پوری رات گزار دی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے قرآن کریم میں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ ان کو عذاب دیں، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ انہیں عذاب دے سکتے ہیں، یہ کوئی آپ کا ظلم نہیں ہوگا، یہ بھی عدل ہی ہوگا، آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر آپ انہیں معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ زبردست بھی ہیں، غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، آپ معاف کرنے پر قادر ہیں، آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، آپ معاف کر دیجئے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہ ایک ہی آیت کریمہ دہراتے رہے، اور آپ پوری رات تقریباً پورا جو اپنی قیام اللیل ہے آپ نے اسی رات میں اسی آیت کریمہ کے ورد میں گزار دی. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ قیامت کے دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. سورہ مطففین شروع کی، یہ 6ٹھی آیت ہے، 5ویں 6ٹھی آیت. جب یہ آیت کریمہ پڑھی بس اسی آیت کو دہراتے رہے، پوری رات گزر گئی. دیگر صحابہ کرام سے اس قسم کی بعض چیزیں ملتی ہیں. تو ایک ہی آیت کو، ایک ہی صورت کو دہرایا جا سکتا ہے، تو یہ کوئی منع نہیں ہے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اهتدي في رحمه